منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا، ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، کرم آج اور دعا ہے اور خواہش بھی ہے، منظر فرمائیے۔ مزہ جب ہے سرکار محشر میں قید محشر میں قید، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، آج خادم حضرات، اتنی اچھی انعات کے بعد جو ابھی انہوں نے سنائی، اس کے بعد کوئی اسپیچ کا پہلو بنتا نہیں ہے۔ یہ اتنے خوبصورت لہجے اور ادا و انداز میں اگر تعریف رسول فرمائی جائے تو اس کے بعد کسی ڈیپ انٹلیکچوئل جو ہے ایجوکیشنل ایٹماسفیئر کا گمان ذرا دور چلا جاتا ہے۔ مگر میں عرض کروں کہ میرا نبوت کے بارے میں ایک بڑا سمپل سا آئیڈیا ہے کہ تمام انبیاء اپنے معاشرے کے سب سے زیادہ ذہین لوگ ہوتے ہیں۔ اگر مجھے چننا ہو کہ میں ان کے مینٹل لیول کا ڈیسیشن کروں تو I would certainly make one major and the only possible decision کہ انبیاء اپنی علمی استعداد کی بنا پر اور تمام جملہ انسانی صفات میں اعتدال کی بنا پر چنے جاتے ہیں، اور اسی لیے وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ خداوند کریم نے قرآن حکیم میں فرمایا اور اس نے تبلیغ و بشر و ہدایت کے 3 اصول دیے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، تو اس میں سب سے پہلی بات علم و حکمت تھی کہ بغیر علم اور بغیر حکمت کوئی شخص جو ہے رشد و ہدایت کا کوئی کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ تو the next is conveyance of the meanings۔ اگر میرے پاس یہ اہلیت موجود ہے کہ میں علم رکھتا ہوں اور میں سوچتا ہوں اور میں سوچنے کی کسی جہد کا مالک ہوں، تو میرا ایکسپریشن تو اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا۔ اب اگر اس کے کمپیریزن میں آپ بہت سارے ایسے مبلغین دیکھیں گے اس قرآنی اصول پہ تو آپ کو لگے گا کہ they are not the properly suitable people to address for God and to talk for God and teach for religion۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، and they should have a very, very understanding, comfortable, complacent style of speech۔ والموعظۃ الحسنہ، اور ان کے انداز گفتگو میں اور ان کی کنوینس آف آئیڈیاز میں بہت زیادہ خوبصورتی ہونی چاہیے۔ and top of it وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ If they ever get involved into discussion تو اس وقت ان کا طریقہ ان سب سے بہتر ہونا چاہیے جو اس بحث میں انوالو ہوتے ہیں۔ these 3 qualities کو معجزات ہی نہیں ہے، معجزہ صرف عقل ہے، علم ہے۔ وہ پیغمبر کو کسی بھی طریقے سے اگر عطا ہوتا ہے تو اس علم کے علاوہ کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں،
کچھ صفات ضرور ایسی ہوتی ہوں گی کہ جو اس کو پورے زمانے میں معزز کر دے. Khadija, it's very difficult to face one challenge of one person, whether he is literate or illiterate, intelligent or non-intelligent. ایک بندے سے بحث کرنا بھی ترجیح کے اوقات ہوتا ہے. چہرے کا وقت کا مقدس ترین آدمی, محترم ترین آدمی, اپنے اوپر پوری ایک سوسائٹی کے سب و ستم کو اٹھاتا ہے. کس روز یہ کہ کس روز ہمیں تعلیم نہ دیے گئے ہیں اور کس روز ہمارے سر پہ نہ آلے چلا کیے. یہ پیغمبر وہ شخص ہوتا ہے جو ایک بدترین سوسائٹی کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے اپنے اعصابی نظام کو تیار کرتا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. حتیٰ کہ پیغمبر پکار اٹھتے ہیں, اے مالک و کریم اتنی بڑی سزا. اگر میں اسے فائنلی پیش کروں, میں کہوں یا اللہ پڑھا بھی تیرے لیے ہوں, بات بھی تیری کروں, اتنی بلا میرے سر پہ. تو یہ اتنے صبر اور استقامت کے مالک ہوتے ہیں اور اتنی عجیب و غریب ان کی شخصیتیں ہوتی ہیں کہ 950 برس کی ریاضت اور عبادت اور تبلیغ کے باوجود نوح نے ایک دن اس کام کو ترک کرنے کا نہیں چھوڑا. Imagine the audacity of that character. Imagine the power of that integral self جو اس کے اندر موجود ہوتا ہے, کہ وہ کتنا بڑا عظیم انسان ہوتا ہے کہ 950 کی مسلسل تبلیغ کے بعد وہ ان پتھروں میں سے ایک آب نے کا قطرہ آب نہیں کھینچ سکا اور الٹا اپنا بیٹا بھی ضائع کیا, الٹا اپنا بیٹا کنعان بھی ضائع کیا. And if you see the history of the prophets all around, سارے عرصہ حیات میں جب سے بھی ہم نے بلوغت فکر و ذہن پائی اور ہومو سیپینس ٹھہرے, جب سے ہم ہومو سیپینس ٹھہرے اور ہم نے خیال کو اپنا ایک مقام بنایا, تب سے لے کے آج تک اگر آپ پیغمبران کریم کی ہسٹری دیکھیں تو hardly anybody succeeded, hardly anybody succeeded سوائے ایک شخص محترم کے. کیا عیسیٰ کامیاب ہوئے؟ نہیں. وہ ایک جو انہوں نے ایک مصنوعی عیسیٰ کو پھانسی دی تھی, اس کا بھی سینٹنس تاریخ میں خوبصورت ترین ہے. اصلی تو عیسیٰ گئے آسمانوں پر, مگر جو ان کی جگہ یہودا اسکریچر کو جب پھانسی دی گئی تو وہ بھی پکار اٹھا, ایلی ایلی لما سبقتنی, کیا تو نے میرے رب آج مجھے کیوں چھوڑ دیا. اس نے بھی یہ جملہ بولا. یعنی اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حال دیکھیں, بڑی ذہین قوم ہے یہودی آپ کی نظر میں ایک آئنسٹائن کی وجہ سے. اس بدبخت قوم کی جہالت کا یہ عالم تھا کہ ان پہ کسی اور کی بلا نہیں پڑی. حضرت موسیٰ نے پکار کے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اسے جاہلوں کی قوم سے. اور ہماری ہسٹری یہ ہے کہ we consider them as the most intelligent people on God's earth. یہ وہ تصاویر ہمارے اس نقطہ نظر میں جس کی وجہ سے. اب ایک اور بات بتاؤں, میں کیسے کم پڑھے لکھے کے اوپر مانوں. If society is full of Socrates and Platos and Aristotles, میں کیسے پھر مانوں کہ وہ کسی کو پیغمبر مانیں گے. ایک پیغمبر کے علم کا کچھ نہ کچھ تو بہتر حصہ اس کے پاس ہونا چاہیے, ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ زیادہ پڑھا لکھا, یہ تو کوئی اصول علم ہی نہیں ہے کہ زیادہ پڑھا لکھا آدمی کم پڑھے لکھے آدمی کو استاد مان لے. So we naturally have to determine the intellectual office of the prophet must be top ranking, must be high above everybody. اور پھر جب میسج مکرے
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یعنی ایک طرف تو میں پورے کا پورا علم تمام کر رہا ہوں اور صاحب علم بھی تمام کر رہا ہوں. یعنی ایک اتنا بڑا علمیت کا جو مقام ہے وہ کسی اور کے نصیب میں اب نہیں جائے گا کیونکہ پورا میسج کمپلیٹ ہے. اور we believe it, Christianity was a very good religion. مجھے یاد ہے it's a fascinating religion. اور اس سے بھی ذرا پیچھے چلو جاؤ تو مجھے اتنا پیار ہے مہاتما سدھارتھا بدھا سے کہ میں جب اس کی زندگی پڑھتا ہوں یا جانا وطرا میں جا کے آپ دیکھو تو وہ جین کی جو لائف ہے اتنی خوبصورت زندگی ہے انسانی زندگی بٹ کمپٹیشن نہیں ہے. اور جب بھی آپ خدا کے راستے پہ چلو گے جب بھی علم و حکمت کی تکمیل کے لیے چلو گے تو بہت سارے ایفیکٹس رہ جائیں گے, بہت ساری سچویشنز آپ کو غیر معمولی لگیں گی. میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں قبول کرتا اس آج کے زمانے میں because I cannot follow his miraculous pattern of life. I cannot. میں مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا سنت پیغمبر کو. میں حیرانی سے وہ سوچتا ہوں کہ پرندوں کو فضاؤں میں ایک کلمہ اللہ کی وجہ سے اڑا لیتے تھے. I don't expect myself to do so. میں ان کو ایسے عجیب و معجزاتی پیٹرن میں میری زندگی کا کوئی حصہ نہیں اس میں بڑی آسانی سے کہہ سکتا ہوں since I cannot follow the prophet in many ways of life so I have no responsibility. میں بلیور کی حیثیت سے یہ رسپانسبلٹی نہیں رکھتا. یہی حالت ہے موسیٰ کا. 9 معجزات اتر رہے ہیں ایک قوم خبیث کو سمجھانے کے لیے. 9 معجزات اتر رہے ہیں اور سارے غیر معمولی ہیں, ایسے ہیں. اور اللہ کے رسول کا صرف ایک معجزہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ تمام تصرفات جو پیغمبروں کو دیے گئے دنیا کے میک اپ میں دیے گئے, مگر صرف ایک معجزہ ان کی کائناتی حیثیت کو ثابت کرتا ہے. ایک طرح سات ون شکل کمال, ایک انگشت مبارک اٹھی, ایک پروسیسنگ جو پتہ نہیں کب سے شروع تھی آسمانوں میں وہ اتنی سنکرونائزیشن پہ آ گئی. ادھر وہ انگشت مبارک اٹھی ادھر چاند دو ٹکڑے ہو. دس از بیانڈ دی ارتھ. باقی اگر آپ تمام پیغمبروں کی دیکھیں تو اٹ از ود ان دی اسپیس, مگر یہ معجزہ اسپیس سے باہر نکلتا نظر آتا ہے. undoubtedly محمد الرسول اللہ نہ صرف کلام کے آخری میسنجر ٹھہرے بلکہ اس کے بعد اس انٹلیکچوئل کیلیبر کا کوئی شخص دنیا میں نہیں آ سکتا. میں انٹلیکچوئل کیلیبر کر رہا ہوں, آپ بھی بڑے ذہین ہو, میں نے بھی کم نہیں پڑھا لکھا, میرا بھی دعویٰ علمیہ بڑا ہے. اور کون ہے جس کو 2 لفظ آ جائیں تو انانیت علم کا مظاہرہ نہ کرے. We are all proud of ourselves. What is the difference between the intellect of the Prophet of God and us? ایک سوال اٹھتا. بہت سارے لوگوں نے ان کی علمیت پر اشارہ کیا. میں مرید کیسا جو مرشد پہ اعتراض کرتا ہوں, وہ میں کیسا شخص ہوں گا, میں کیسا مسلمان ہوں گا جو اپنے پیغمبر کے علم پہ سوال کرتا ہوں. غیب ہے کہ نہیں ہے جی. دیکھو عجیب سی بات ہے, میں عجیب سا سمجھتا ہوں کہ میں اس پیغمبر کو مانتا ہوں جس کے علم پر سوال بھی خود کرتا. ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سناتا ہوں. Imagine the magnificence of that knowledge, جس کا مظاہرہ اس لیے نہیں ہوا کہ لوگ تیار ہی نہیں تھے اس علم میں. That was not the age to declare that knowledge. حضرت عقیل بن رزینی نے ایک سوال پوچھا, اَيْنَ كَانَ رَبُّنَا يَخْلُقُ الْخَلَقَ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اَيْنَ كَانَ رَبُّنَا يَخْلُقُ الْخَلَقَ. تخلیقی کا وقت اللہ کیا کر رہا تھا؟ جب کائنات کی تخلیق ہو گئی
اب آپ دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا تھا تخلیق کائنات کے بعد. ایک امریکن آگے گھومتے پھرتے انہوں نے کتاب لکھنی تھی اسلام اینڈ سائنسز میں, ایک بھی تشریف لے آئے تو کہنے لگے کہ میں ایک سوال لایا ہوں, یہ جامعہ ازہر سے پوچھ آیا ہوں, انڈیا کے علماء سے پوچھے. میں کہا تو اتنا بڑے علماء سے پوچھ کے میری طرف کیا جھک مارتے ہیں. تو اس نے کہا یہ ضروری ہے کہ میں نے اس کا سوال مجھے چاہیے, جواب چاہیے. تو اس نے کہا کہ میں جب کرسچن ریلیجن کے قاسمیاتی بیان پہ گیا تو انہوں نے کہا کہ we have imagined کہ the world is only for 8 days. اب اس 8 دنوں کی لیمیٹیشنز کیا ہو سکتی ہیں یہ مجھے نہیں پتا. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. In the beginning heavens and earth were one mass. Then I forcibly tore them apart. کہ شروع میں پوری کائنات ایک وجود تھی, پھر میں نے اسے جبرن پھوڑ کے توڑ کے جدا کر فتح کر دیا. تو وہ انگریز اچھل کے کہتے ہیں isn't it big bang. یہ جو خدا نے آیت یہ جو کہا ہے کہ شروع کائنات میں تمام زمین و آسمان ایک وجود تھے, پھر میں نے ان کو جبرن ایک دوسرے سے جدا کر دیا پھاڑ کے. تو وہ کہتا ہے isn't it big bang. تو میں نے کہا yes it is big bang. مگر اگر دور حاضر میں اپنے تمام مسلمان اسکالر سے میں پوچھوں کہ is it big bang تو وہ کہے کہ یہ کیا بلا, یہ کیا بلا. the difference of the knowledgeability, وہ لوگ جو علم رسول کو یا خدا کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس ہم درجہ علم کی بلندی سے کس زوال پہ آ کے اسے ایکسپلین کر رہے ہیں. اب وہ حدیث سنیے جس میں عقیل بن رزینی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آئین کان ربنا یخلق الخلق, کہ اللہ کے رسول آئے کائنات اور عالمین کے پیغمبر یہ جو بتائیے پتہ اسی کو ہوگا نا جو سارے عالموں کا پیغمبر ہوگا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. دیکھو دو ہی تو لفظ ہیں, ایک طرف رب العالمین ہے ایک طرف رحمۃ للعالمین. الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کیا یہ ظاہر نہیں ہے کہ جہاں جہاں رب العالمین ہے وہاں وہاں رحمۃ للعالمین. عالمین تو ایک جیسے ہے نا. تو اس سے پوچھا گیا کہ اللہ تیرے سوا اللہ کو کون جانتا ہے, یا جو کوئی اللہ نے بنایا ہوگا تیرے سوا کون جانتا ہوگا. ہاں جتنا علم وہ تجھے عطا کرے اور جو اتنا ضروری ہو وہ تو آپ جانتے ہی ہیں نا. تو یہ بتائیے کہ کائنات سے بنانے سے پہلے اللہ کیا کر فرمایا کانا فی امان, وہ بادلوں میں تھا, ہیوج موسٹ کلاؤڈز میں تھا, بے انداز اور بے انت بادلوں میں تھا. کانا فی امان تحتہ ہوا و کما فوقہ ہوا, اس کے اوپر بھی ہوائیں تھیں اس کے نیچے بھی ہوائیں تھیں. حاضرین حضرات, you can go to the every last word of every cosmologist in the world. آپ کسی بھی دنیا کی ہارورڈ میں چلے جائیں, آپ کیمبرج میں چلے جائیں, آکسفورڈ میں چلے جائیں, اٹلی میں چلے جائیں یا فرانس میں چلے جائیں, یہ سوال ان سے بھی ذرا پوچھ کے دیکھیں کہ what happened after Big Bang. آپ کو ایک ہی جواب ملے, huge clouds full of water and radiation which started solidifying and it became the cause of the creation of the cosmos. اب سوال یہ پیدا کہ اللہ کے رسول وہاں موجود تھے کیا اس کو بنتا ہوا دیکھ رہے تھے؟ Was he standing somewhere in assisting his almighty God? کیا وہاں کھڑے تھے؟ یہ تو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور قول مبارک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انہوں نے فرمایا جب کسی بات کا جواب نہ آئے تو فضول جواب نہ دیا کرو. جب علم نہیں ہے تو ایک چھوٹا سا جملہ بول دو, یہ نصف علم ہے, لا ادری, میں نہیں جانتا.
اگر کوئی آپ سے پوچھ ہی چھوڑے، یہ نہ ہو کہ کوئی مسافر آپ سے رستہ پوچھ لے اور آپ اسے بجائے لا ادری کہنے کے 10 الٹے رستوں پہ پھینک دو. تو سب سے بہتر اپروچ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو نہیں کسی رستے کا پتہ تو اس کو بتا دو. اور سب سے بہتر عالم وہ ہوتا ہے کہ ایک ناجائز قسم دعاوی کے تحت ہر سوال کا الٹا سیدھا جواب بھی نہ دیتا ہے. ڈونٹ ٹرائی ٹو کنفیوز. اسی لیے کہ میسج آف دا پروفٹ کو اگر اس دنیا و جہان میں غلبہ ملا ہے، اٹس اونلی بیکاز آف دی الٹیمیٹ کلیئرٹی آف دیٹ میسج. اس میں کوئی ابہام نہیں تھا. اگرچہ آنے والے وقتوں میں اور اس وقت کی نشاندہی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ سب سے بہترین جماعت میری ہے اور میرے اصحاب کی ہے. ثم الذین یلونہ ثم الذین یلونہ. اس کے بعد میرے اصحاب کے اصحاب کی ہے، پھر اس کے بعد میرے اصحاب کے اصحاب کے اصحاب. پوچھا گیا پھر کیا ہوگا؟ تو یہ آپ کے غرض کی بات ہے. فرمایا پھر کسی کی گواہی قابل اعتبار نہیں ہوگی، پھر کسی کی گواہی قابل اعتبار نہیں ہوگی. مگر کیا خوبصورت پیغمبر ہیں. ہم کسی طریقے سے قانون کی ایک عجیب و غریب وضاحت انہوں نے فرمائی کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا. آپ نے دلائل سنے، یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. مسلمان نے کہا یا رسول اللہ میں رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں سچا تھا. فرمایا میں بھی جانتا ہوں کہ تو سچا ہے، مگر ہم دنیا میں فیصلہ گواہی اور شہادت پہ دیتے ہیں. دس از دا رول جو انہوں نے اس وقت اسٹیبلش فرمایا. ایک ان کی بنیاد نہیں رکھی، ہزاروں علوم کی جستجو. فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے اہل عقل غور کرو تو خدا نے قصاص میں زندگی رکھی ہے. اگر تم قصاص کو احتیاط سے استعمال نہ کرو گے تو نسل انسانی ختم ہو جائے. دس از ون آف دی کاز کہ ہومو سیپینس کے جو بڑے بھائی تھے، ہومو سیپین نیانڈرتھل جن کو کہتے ہیں، وہ صرف اسی ناانصافی کی وجہ سے زمین کی سطح سے ہی غائب ہو گئے. if you want، اور قصاص کے نہ ہونے کی وجہ سے غائب ہو گئے. جب تک آپ قانون قصاص کی حفاظت نہیں کرو گے. حضرت سیدہ فاطمہ کی اس جو ان کے قول مبارک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس لائٹ میں نہیں دیکھنا چاہیے ایک انڈیویجول، بلکہ فرمایا جب قصاص اپنی اس بنیادی سطح سے اٹھ جائے گا تو پھر ایک پوری سوسائٹی کے تباہ، ایک پوری نسل انسان کی تباہی میں کوئی ہنڈرنس نہیں رہے. اینڈ الٹیمیٹلی یو آر ڈومڈ ٹو سفر دیٹ. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے یہ پہلو مکمل نہیں ہوتے. ایک کامن آدمی نمبر 1 امیجن نہیں کر سکتا اس ذہن کو جس ذہن سے وہ اپنے لوگوں کے بارے میں سوچتے تھے. 1000 times I thought کہ some of us should write a letter about and write some kind of a story about the psychological aspects of the Prophet's deed. یہ نفسیات کے علم شروع ہی رسول اللہ سے ہوا جب ابن سیاد کی ماں آئی اور کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا بہت سخت بیمار ہے اور عجیب و غریب باتیں کرتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا اگلی مرتبہ بیمار ہوا تو مجھے لے جانا ساتھ. پھر اگلی مرتبہ ابن سیاد جس کو دجال بھی کہتے تھے تو آپ گئے اور ایک درخت کے پیچھے اس کی باتیں سننی شروع کر دی. تاہم کہ ایک موقع پر اس کی ماں نے اسے خبردار کیا کہ رسول اللہ تیری باتیں سن رہے ہیں. تو حضور نے ایک جملہ فرمایا which is the basis of all psychology. آپ نے فرمایا اگر آج تم مجھے اس کی ساری باتیں سننے دیتی تو میں اس کا مرض سمجھ لیتا. And this is what is being practiced in psychoanalytical studies of all patients which are dealt with by any psychiatrist in the world. You see. نہ صرف یہ، اگر آپ غور کریں تو آج تک کسی انسانی سوسائٹی نے کسی بھی مورل لا نہیں دی.
آج تک ٹریفک لا دیے، یعنی حاضرانی کے قانون دیے، یوں سمجھیے کہ آپ نے معاشرت کا، مگر اخلاقی لا کوئی نہیں، تمام خاتون اللہ سیکولرزم نے ایک فراڈ کیا مذہب کے ساتھ، ایک فراڈ کیا، اسے بڑی آسانی سے مذہب کے بہتر لا اون کر لیے اور جو اس کے جتنے اخلاقی لاز تھے وہ ریجیکٹ کر دیے. So we would always say that secularism and the other philosophy which came later on were the illegitimate child of the religion. اب آج آپ مان دیجیے کہ فرسٹ سیکولرسٹ فلاسفر جو ہے وہ ہولی ہاکس ہے، یا اس کے ساتھ وہ ایک ہی جملہ بولتے ہیں سیکولرزم کے بارے میں. آج کا سیکولرسٹ وہ نہیں جانتا کہ ابتدائے سیکولرزم کہاں سے ہوئی، مگر وہ ایک جملہ ضرور بولتا ہے کہ where there is sea there is no land, where there is land there is no sea. یعنی سیکولرزم اور مذہب اس طرح جدا ہے کہ جہاں سمندر ہے وہاں زمین نہیں ہے، اور جہاں زمین ہے وہاں سمندر. ان کا اتنا بڑا ڈفرنس ہے، اتنا بڑا. ہولی ہاکس نے کہا کہ where there is sea there is no land, and where there is land there is no sea. Where there is religion there is no secularism, where there is secularism there is no religion. یہ اس کا بالکل واضح ایک قول تھا جو اس کے، جس سے یہ جملہ شروع ہوا. اب جب چانسلر آف انگلینڈ کو سزا دے گئی، 70,000 پاؤنڈ اس نے غبن کیے اور اس کو سزا دی، اور یہ ایک اور جملہ ہے جس کے توسط سے سیکولرسٹ فلسفی مرتب ہوئی. بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. دا رائٹ بگننگ، جب اس کو گلوٹن پہ لے جایا جا رہا تھا تو کسی نے اس سے پوچھا یار تو اتنا مذہبی عالم تھا، تو اس سے تو ہم جلا پاتے تھے، ہم تو یہ اٹالین ریلیجن کی انتہا سمجھتے تھے. Even we would consider you a change and revolution in the England church. اور ہم تو تجھے کیا سمجھتے تھے، مگر یہ تو نے کیا کیا، یہ 70,000 پاؤنڈ کیسے غبن کر لیے. اس نے جواب میں ایک جملہ بولا کہ ریلیجن از اے پرائیویٹ میٹر. بغیر سوچے سمجھے آج ہمارے ملکوں میں، سوسائٹیوں میں یہ جملہ ایز اے بڑا، جسے کہتے ہیں وہ بہت بڑے شعوری جملہ سمجھا جاتا ہے کہ ریلیجن از اے پرائیویٹ میٹر. بٹ اگر آپ سوچو تو کیوں آیا کہ ایک لالچی، خود غرض اور بے ایمان انسان نے اپنے تحفظ میں یہ جملہ بولا تھا کہ مجھے مذہب تو میں تھا مسلمان. اب ہمارے بہت سارے مذہبی علماء اسی پیٹرن پہ چل کے آ رہے ہیں کہ جی وہ تو ٹھیک ہے کہ ہم عالم تو ہیں، مگر برائی تو پرائیویٹ میٹر، وہ ہم کیسے چھوڑ دیں. تو خادم حضرات، یہ اس قسم کے پیغمبر علیہ السلام کی امت ہے کہ جن کے رحم و کرم کا یعنی کوئی ایک آسپیکٹ ہوتا نا، کوئی میں جس کو برابر کر لیتا تو میں کہتا چلو چھوڑو ہم بھی بڑے پردے خان ہیں، مگر یہ تو بالائے بالا ہے. ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب غزوہ میں جا رہے تھے تو اچانک رات کو آنکھ کھل گئی حضرت معاذ بن جبل کی. دیکھا تو حضور اپنے مقام پہ نہیں تھے. آپ نے کہا یہ کہاں گئے، جنگ کا وقت تھا. پریشان ہو کے اٹھے، تھوڑی دور آگے گئے تو آگے ایک سائے کو دیکھا کیونکہ رات تھی، اور ایک زال پہ سائے کو دیکھا تو آواز دی بھائی آپ کون؟ تو انہوں نے کہا میں ابو سعید خدری ہوں. کہا تم بھی اسی فکر میں ہوں؟ کہتے میں بھی اسی فکر میں. پھر تھوڑا سا اور آگے گئے تو ایک اور صحابی جو تھے ان کو دیکھا اور پوچھا آپ کون؟ ان کا میں. آ جاؤ میں بھی اسی فکر میں. تھوڑی دیر آگے گئے تو ایک آرچرڈ تھا، اندھیری جگہ پہ آرچرڈ، تو اس کے پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی معاذ آ گئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آ گئے ہو. فرمایا ابو سعید آ گئے ہو؟ فرمایا آ گئے ہو. تو جب ان تینوں کو دیکھا تو حضور باہر آئے تو کہا میں ایک معاملے کی خبر نہ دی جو میرے اللہ کے درمیان ہوا ہے، تو میں ایک معاملے کی خبر نہ دوں.
ان کا اللہ اور رسول بہتر جانتا ہے. ارشاد فرمائیے ہمارے سارا کو. فرمایا مجھے میرے اللہ نے کہا محمد اگر تم چاہو تو تمہاری آدھی امت بغیر حساب کتاب کے داخل کر دو جنت بغیر, یا پھر ایسے کرو کہ مقام شفاعت لے لو. دو چیزوں میں سے چنو, یا اپنی آدھی امت بغیر حساب کتاب داخل کر لو. تو وہ بڑے مستغرب ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چنا؟ تو ہمارا یا رسول اللہ پھر فرمایا تمہیں پتہ ہے میں نے شفاعت چنی. اور وہ تینوں اصحاب تھے کہ ظاہر ہے کہ ان کا تو بہت بڑا چانس تھا, وہ تو چلے گئے تھے. جب آدھی امت نے جانا تھا تو اصحاب تو سب سے پہلے جاتے. تو پھر انہوں نے متجسسانہ پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ نے یہ کیسے؟ فرمایا دیکھو مجھے پورا یقین ہے کہ میری امت کے صالحین تو اپنے طور پہ ہی بخشے جائیں گے. میں نے شفاعت اپنی امت کے آخری وقت کے گناہگاروں کے لیے سنبھالا. خادم حضرات آخر کتنی دیر آپ اپنے بچوں کا سوچتے ہیں؟ ٹیل می. بیٹے کا سوچو گے, پوتے کا سوچو گے, پڑھ پوتے کا کتنی عمر ہوگی آپ کی, کتنا سوچ لو گے. اور یہ کون شخص ہے کہ جو زمانے آخر کے آخری گنہگار اور اپنی امتی کا سوچ رہا ہے؟ یہ کیسا باپ ہے؟ کبھی ہم نے ریئلائز نہیں کیا کہ خدا نے 2 مرتبہ ان عظیم ترین بزرگوں کو جن کی عقل و معرفت سے خدا نے انہیں چاہا, انہیں 2 چیزوں میں آپ کا مسلمانوں کا مسلمانوں کا ان کو باپ کہا. پہلے ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں کہا کہ یہ تمہارا باپ ہے, یہ امت ابیکم ابراہیم, ابراہیم جو ہے تمہارا باپ ہے, اور هو سماکم المسلمین, اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. تمہارا پہلا روحانی باپ ابراہیم ہے اور اسی نے تمہارا نام وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ, اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. پھر دوسری مرتبہ کیا فرمایا کہ اس پیغمبر کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. جب اگر ایک پیغمبر کی بیوی ہماری مائیں ہیں تو وہ خود کیا لگے گا. So we have such an honor کہ ہم ابراہیم کے بیٹے ہیں, ہم محمد رسول اللہ کے بیٹے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب مجھے سمجھ نہیں آتی ان بیٹوں کا شرف کیا ہے. جب ان بیٹوں کا کیا تھا, جب ابراہیم کو ہم نے مکمل آزما لیا تو پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے, قال انی جاعلک للناس اماما, جاؤ ہم نے تمام نسل انسان کا, تمہیں نسل انسان کا, تمام نسل انسان کا ہم نے تمہیں امام مقرر کیا. کیسا اچھا باپ تھا, فوراً فکر میں پڑ گئے. قال ومن ذریتی, قال ومن ذریتی, اے پروردگار عالم میری اولاد کا کیا بنے گا, مجھے تو تو نے دے دیا جو کچھ دینا تھا. قال لا ینال عہد الظالمین, اے ابراہیم تیری اولاد میں جو تیری طرح ہوگا اس کو ہمارا ہر حال میں یہ انعام پہنچے گا, مگر ظالموں سے نہیں اعتماد. تیری بچوں میں جو وہی واحد ایکسیپشن ہوں گے جو ظالم ہوں گے, اور ظالم جاہل بھی ہوتا ہے. تو ظلم کا مطلب اصل میں اندھیرا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح حضرت یونس علیہ السلام جب انسان خطا کرتا ہے تو ٹیمپریریلی ہی انٹرز انٹو ڈارکنیس, کیونکہ نور اور روشنی ہی خدا کے نزدیک کوئی غیر ولی اللہ نہیں ہے. ولی ولی ہے, اچھے ولی ہے, برے ولی ہے. خدا کے نزدیک تیسرا کوئی بندہ نہیں ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ایک حصہ اللہ کا ولی ہے, اللہ کا دوست ہے. ان کو ہم اندھیروں سے, یہ 0 پوائنٹ ہے, وہ پوائنٹ ہے جہاں سے ریس شروع ہونی ہے. اس کے ادھر اندھیرا, ادھر فیلئر ہے, ادھر کامیابی ہے.
تو خدا کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے، ولی ہے، وہ اللہ کے ولی ہے کہ جن کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے جاتا ہے۔ والذین کفروا، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں، اولیاء الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور دوسرا کو رو وہ ہے کہ جو شیطان کے اولیاء کا ہے، وہ روشنی سے نکل کے اندھیرے میں، قادر حضرات یاد رکھیے اللہ کہتے ہیں روشنی سے نکل کے، بیکاز ایک ہوتا ہے مورل، ایک ہوتا ہے امورل، ایک تیسری سٹیج بھی ہے اس میں ذہنی، اس کو کہتے ہیں امورل۔ It is unaffected by moral or immoral۔ ایک ذہن انسان کی کیفیت غیر اخلاقی نہیں، بد اخلاقی نہیں، اخلاقی نہیں، بلکہ لا اخلاق ہے۔ Where you now the human beings are reaching a stage جہاں وہ ایک لا اخلاق پیٹرن میں داخل ہو رہے ہیں۔ ان سے پوچھو یہ برائی کیا؟ جیسے if I ask somebody، کسی خاتون سے پوچھ لیتا ہوں تو اس معاشرے میں یہ برا اور یہاں رکھا ہوا، کہتے شکینی تو ہے۔ She wouldn't tell me it is good or bad، she would say شکینی تو ہے۔ کسی مرد سے پوچھ لیتا ہوں تم نے خدا کی وہ کہلو آسام اسباب پیدا کر لی کیوں ہے؟ تو کہیں گے اپنا ہی تو ہے، جو کچھ ہے اپنا۔ Let's say if I ask a little girl in London، میں نے کہا do you know what this is wrong and why do you do it؟ کہتی ہے what God has to do with my private life۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہے، لا اخلاق ایٹیٹیوڈ ہے، جس پہ نہ کوئی بد اخلاقی اثر کرتی ہے، نہ کوئی مذہب۔ شاید اسی قسم کے لا اخلاق پیٹرن کی وجہ سے حضرت نوح بھی ناکام ہوئے، شیش بھی ناکام ہوئے، اور متعدد یہ تہذیبات زمین میں سوئی پڑی ہیں۔ یہ اس بات کی شہادت دے، اس بات کی شہادت دے۔ لیکن اب ایک شخص ہے، میں جب کلاس ہو گیا، ایک صاحب اٹھو نے سوال کیا کہ یہاں برائی بہت زیادہ نمایاں ہو گئی ہے، 9 برس سے تمام بدترین انسانی بیماریوں کی بچ کے جو ہم گناہ عظیم سمجھتے ہیں اس کو ٹیچنگ جاری ہو گئی ہے، تو اب کیا کریں، ہم کیا کریں ہم؟ تو میں نے کہا دیکھو یار تم بھوکے ننگے آئے تھے، بڑے وہ تمہارے جسم پہ لباس پورا نہیں تھا، گھر رونا پیٹنا پٹا ہوا، تم یہاں آئے، اس ملک نے بڑی مہربانی کی، سڑکیں دی، کشادہ تمہیں گھر رہنے کے لیے، محنت مزدوری دی، کھانے پینے کو دیا، بلکہ میں نے کہا یہ تو نہ سونے کا دام نہیں تھوڑی لگایا، یہ تو اسی ملک نے دیا۔ تو بھائی ایک خراب، اب لڑنا کائے کا؟ اگر اب تمہارے بچوں کی باری آ گئی ہے اور ہر تہذیب اپنی بیلنس شیٹ برابر رکھتی ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو امریکہ جا کے میں بچ جاؤں گا یا میں انگلینڈ جا کے بچ جاؤں گا۔ شروع میں اگر وہ آپ کے لیے تحفظات فراہم کریں گے تو آخر میں آپ کی بیلنس شیٹ برابر کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کا بچہ بھی کہیں نکلے، آپ کی بھی خاتون گھروں میں خواتین جو ایک فیملی سسٹم کو توڑ دیں، آپ بھی روتے پھرو اور آسمان جھانکتے پھرو یا جنگل کی خاک چھانتے پھرو، یہ ضرور ہوگا۔ And you know, all family systems are almost on the dying edge in entire Europe and America. بلکہ امریکہ کے سارے فلاسفرز کنونسڈ ہیں کہ ہماری تہذیب میں جو کروژن، اس کو وہ کروژن کہتے ہیں، اندر سے ہماری زمین کر رہی ہے، ہماری بھی بچی نہیں ہے۔ We are also facing the same calamity of the social change۔ ہمارے پاس ایک حل موجود ہے، وہ عصبیت فطری کا بھی ہے، وہ عصبیت علمیہ بھی ہے۔ We are attached to the highest possible metaphysical order of education۔ خدا کے بغیر زندگی بسر کرنا ایک حماقت عظمی کا باعث ہے۔ Imagine 70 years old people، بھائی 13.7 بلین کی کائنات میں آپ کے پاس کیا جواز ہے اس زندگی میں زندہ رہنے کا؟ 13.7 بلین کی اس یونیورس میں آپ کی ایوریج کیا بنتی ہے زندگی کے؟
How dare you think of conquering this? کتنا مکانہ ہے. صرف ایک شخص ہے جس نے ایگزیکٹلی اسے ویلیویٹ کیا ہے دنیا میں. ایک شخص, ایک خدا ہے جس نے آپ کو اس کی مدت بتائی ہے, ایک رسول ہے جس نے اس کی نوعیت بتائی. خدا کہتا ہے کن حبتو بعضکم لبعض عدو. خدا کہتا ہے مستقر و متاع الہی, تھوڑا سا وقفہ, یہ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. اس ایلیوژن پہ قابو پاؤ. یہ ایلیوژن ہے کہ یو آر اسٹیئنگ ان دیٹ. کیا عجیب بات ہے کہ خدا کی آپ نے نہ مانی, رسول کی نہ مانی, اور لطافت دنیا کے شکار ہوئے. حتیٰ کہ ہاپکنز نے کہا کہ دس ورلڈ کین اونلی لاسٹ فار 350 ایئرس. اب تو بڑے قائل لگتے ہو, یعنی اب تو یورو والے بھی قائل ہیں کہ دنیا کی عمر 350 سال رہ گئی ہے, کہ 1000 سال تو یہ افورڈ کر ہی نہیں سکتی یہ دنیا. آپ لوگ امیجن کہ اس کے بعد کیا ہو. جب خدا کہہ رہا تھا مستقر و متاع الہی, کہ یہ تھوڑا سا ہے, کیمپ فائر ہے, اس کے بعد آگے جانا ہے. یو وڈنٹ بلیو اٹ. مگر کیا قول رسول پہ بھی نہیں یقین کہ الدنیا سجن المومن, یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے, یہ بلانگنگز ہے. کبھی بچپن میں آپ نے دیکھا ہوگا گلیور اسٹیول پڑھا کرتے تھے, بہت بڑا جن تھا, جو تھا, عظیم ہستی تھی, انہیں بونوں نے باندھ رکھا دھاگوں کے ساتھ. وہ چھوٹے چھوٹے دھاگے جس کے ساتھ اس کو باندھ رکھا, بڑا بیچار ہے. اب دھاگے کہاں, وہ جن کہاں گلیور, مگر وہ ہل نہیں سکتا تھا. اسے جب نہیں ہل سکتا تھا بعد اس کو مساجد کرنی پڑی. خاتون حضرات, یہ کچے دھاگے یہ آپ کو اس illusion سے باندھ کے رکھے ہوئے. That's why it is difficult for you. آپ اس گلیکشن ڈور کے پاس جانے سے اس لیے گھبراتے ہو. قبر کی گھبراہٹ ان دھاگوں کی وجہ سے. Your smaller interests, your likes and dislikes, your obsessional thoughts, your wishful thinking, جو مرض ہے دنیا کا وہ آپ کو روکے رکھتا ہے اس قبر کے پاس جانے. وہ قبر جہاں کا ایک پاسورڈ ہے, صرف ایک پاسورڈ ہے, ایک من ربوں کا. گئے تھے, چانا دیکھا, کھایا پیا, بچے. ہم کہتے نہیں ہم نے دیے, اے اللہ کب ٹائم ملا, بچوں کی فکر ہی کرتے رہے, گھر بنانے کے. کہتا تم جھوٹ بولتے ہو, غلط کہتے ہو, یہ تو سب میں نے دیا ہے. آج تمہیں ہنر آ گیا میسنری کا تو تم مکان بنا رہے ہو نا. اپنی پرانی جنریشن 1 ارب سال سے ہے انسان اس زمین پر. کتنے عرصے کی آپ کو خبر ہے, کتنے عرصے کی آپ کو خبر ہے. ہارڈلی آپ 30,000 سال سے اپنے آپ کو جانتے ہو. مگر آج بھی اس وقت بھی اگر آپ زندگی تاریخ گنے تو انسانی سائنسز کی زندگی صرف 3,000 سال ہے, اور اس کی سیولائزیشن کی عمر صرف 7,000 سال ہے. امیجن, جو 1 ارب سے انسان ہے اس کی اپنی نالج انسان کے بارے میں کتنی ہے. 7,000 سال سیولائزیشن میں سامنے کے اس سے پیچھے جاننا بڑا مشکل ہے. جو 5,000 سال کا, یا وقت نصر سے جانا بڑا پیچھے مشکل ہے. آپ کو نام ہی نہیں پتا ان 12 نسلوں کو جو ابراہیم سے آدم تک چلتی ہیں, آپ کو نام ہی نہیں پتا. حیرت سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا جہان ہے, کدھر سے ہم آئے, کدھر کھڑے ہیں. اور ایک جو آپ کو واحد بندہ اس زمین کے اس احساس سے نکالتا لگتا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں آگ کے گڑھوں کے گرد کھڑے اپنے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, اور وہ بے چینی سے ان آگ کے گڑھوں میں گرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور میں ان کو کمر سے کھینچ کے پیچھے کر رہا ہوں, حتیٰ کہ میرے ہاتھ بھی اس آگ سے جلتے ہیں, اس ہنگر سے جلتے ہیں. یہ وہ ایک شخص ہے جو آپ کی برات کا باعث ہے. وہ ایک شخص, وہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اس کو تو کوئی آپ اتنے بے چین, مجھے سمجھ گیا, میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں
مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ جب بھائی ہم تو پوتے سے آگے نہیں دیکھتے، وہ میری فکر کیسے کر رہا ہے، وہ میری فکر کیسے کر رہا ہے؟ میں جو نسل در نسل زمانوں کی دھول چاٹتا ہوا اس صدی کی ایک پیداوار ہوں، وہ میری فکر میں بھی ہے، وہ تو ان کی فکر میں بھی ہے کہ جب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو میں حضور پروردگار تعریف کروں گا جیسے مجھے سمجھایا جائے گا۔ پھر خدا پوچھے گا محمد کیا چاہتے ہو؟ تو میں کہوں گا میری امت کے لوگ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جہنم میں نہیں پھینکے جائیں گے۔ تو فرمائے گا پروردگار محمد جاؤ نکال لو، جاؤ جب کہ نکال لو۔ میں جاؤں گا نکال لاؤں گا، تھوڑی دیر مجھے احساس ہوگا ابھی کچھ لوگ باقی ہیں وہاں پہ، میں دوبارہ پلٹ کے جاؤں گا، پھر کہے گا کیا ہے محمد نکال لاؤ۔ میں جب چوتھی مرتبہ جاؤں گا، خادم حضرات this is very very important، جب میں چوتھی مرتبہ آؤں کہتے مجھے شرمندگی نہیں ہوگی، مجھے شرمندگی نہیں ہوگی، میں اپنی امت کے لیے 70,000 مرتبہ بھی چاہوں تو استغفار کر سکتا ہوں، مجھے نہیں ہے، میں اپنے لوگوں کے پھر جاؤں گا۔ تو خدا کہے گا اے اللہ، اے محمد، اے اللہ کے رسول، آپ کو پتہ نہیں کہ ان لوگوں کو کتاب نے روک رکھا، یہ لوگ مسلمان نہیں تھے، یہ وہ لوگ نہیں تھے۔ خادم حضرات، میں I cannot continue on for so long, but I tell you, میری نزدیک صرف ابتدائے نیات کا علم اور ہے، اور اسی لیے میں ہمیشہ طریقت کو شریعت کی نیت کہتا ہوں۔ اگر بغیر حصول خدا کے اعمال کرو گے تو نیکی کر دریا میں ڈال۔ بہت ساری اچھے بھی اقدامات آپ نے کیے مگر اس میں خدا سے محبت کی آرزو نہ تھی، خدا کے لیے نہ کیے، وہ آپ نے ضائع کیے۔ طریقت شریعت کی نیت ہے، جب تک اللہ کے خیال سے آپ کام نہیں کرو گے تو you will be in a very heavy wastage of deeds، خیرات بھی ضائع، عمل بھی ضائع، سارا کچھ ضائع۔ آپ کا گوشت پوست نہیں پہنچتا قربانیوں کا، آپ کی نیات پہنچتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز پہ اسٹریس کیا ہے کہ آپ کے الٹیمیٹ نتائج جو ہیں آپ کی نیات پر ہیں۔ اعمال کی معافی کسی بھی لمٹ تک ہو سکتی ہے، اتنی بڑی لمٹ ہے کہ آپ حیران ہوتے ہو اور لوگ کہتے ہیں قرآن صاحب آپ کیا کہتے ہو، اتنی بھی آسانی ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں اتنی آسانی ہے کہ خداوند کریم نے قرآن حکیم میں بتایا کہ بتا دے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ان کو کہہ دے کہ میرے بندو تم نے ملٹی پرپز اور ملٹی سائیڈڈ گناہ کیے ہوئے، ایک تو نہیں نہ کیا ہو، تم نے تو گناہ کیے ہوئے، ایسے گناہ کیے ہیں جنہیں آپ کی زندگی کے بیلنسز کو خسارے میں ڈال دیا۔ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، دیکھا آپ نے خدا کیا کہتا ہے؟ کہتا تم نے اسراف کیا ہے، گناہ نہیں کہتا، کہتا تم نے اسراف کیا ہے۔ وہ کوالٹیز جو اس دہشت ناک اور مایوس کن ملالہ زندگی سے گزارنے کے لیے تمہیں روشنی دے سکتا تھا، اس نے تمہیں خرافات بے جا اپنی روشنی خرچ کر دی، بے جا اپنے ذخائر خرچ کر دی، مفروضاتی پلیجرز میں ضائع کر دی۔ کہتے تم نے بہت امبیلنس کیا ہے۔ خدا گناہ کو امبیلنس آف دی پرسنالٹی کہتا ہے، کہتے ہیں کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تم مسرف ہو، ضائع کرنے والے ہو اپنی کوالٹیز، تم نے کر دی۔ اب ایک سب سے بڑا ایسٹ نہ ضائع کرنا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ سب سے بڑا ایسٹ ہے۔ تمام خرابیوں اور نقصانات کے باوجود تمہارا سب سے بڑا ایسٹ اللہ کی رحمت پہ اور یقین کرنا اس کی بخشش ہے۔ تو اللہ میں آپ کہاں تک ہمارا نقصان پورا کریں؟ ہم تو گئے گزرے لوگ ہیں، ہم تو ڈیسپریٹس ہیں،
ہمارا کیا نقصان؟ ہم تو اتنے گئے گزرے ہیں کہ زندگی میں ایک ہی نیکی نہیں کمائی کہ حدیث اللہ کے رسول نے سنائی، اور یہ حدیث اسرائیلیات میں سے سنائی اور فرمایا کہ یہ سچی حدیث ہے، اسرائیلیات میں سے لی اگرچہ پھر بھی یہ سچی ہے کہ ایک شخص نے اتنے گناہ کیے سو کار he did not think for a single moment of any virtuous or healthy act on earth. جب مرنے لگا رہا تو اس نے وصیت کی کہ میری لاش کو جلا دینا، کچھ لاکھ پہاڑوں پہ پھینکنا، کچھ سمندروں میں، کچھ صحراؤں کے حوالے کرنا، مجھے ایسے بکھیرنا کہ میرا کوئی ذرہ دوسرے ذرے سے جڑ نہ سکے۔ مر گیا وہ صاحب علم و حکمت، وہ پروردگار عالم، وہ مالک کائنات، اس کی بچت سے کہاں جاتا؟ اس نے حکم دیا کہ جو حصہ اس شخص کا کسی بھی شے کے پاس ہے واپس کرو۔ بندہ بنا کے پھر بڑا کھڑا کر دیا۔ میں پوچھا یار بات سنو، یہ تم نے کیوں کیا اسے؟ اس نے کہا اللہ مجھے میری کتاب حیات میں ایک حرف خیر بھی نظر نہیں آیا، میں اتنا ظالم تھا، اتنا جھوٹا تھا، اتنا۔ پھر کہتا پھر تم نے یہ وصیت کیوں کی؟ کہا اللہ میں بس ایک بات سچی کہتا، تجھ سے ڈر بڑا لگتا۔ کہتا تو مجھے مانتا تھا؟ کہتا جی باوجود ہر نقص کے جو میں نے کیا، میرا دل و دماغ کبھی تیری یقین سے پیچھے نہیں ہٹا۔ تو دیکھا تو اور میں بندے سے چاہتا کیا؟ تو خدا نے کہا اور میں بندے سے کیا چاہتا ہوں کہ جو مرضی خطا کرو مگر اس بزرگ کو برتن رب کریم کے اس کے خیال سے غافل نہ رہو۔ گو میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ بجائے محبوب کے غالب نہ بنو، بندہ خدا بنو۔ یہ شعر اللہ کے لیے پڑھو کہ گو میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کا خلاصہ صرف دو چیزوں کہ خدا کی عبادت، ہاں میں اس کو مکمل کر دوں، اللہ کا حکم قرآن ہوا کہ میں تمام گناہ معاف کرتا ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اور جمیعا ایک ٹوٹیلٹی ہے جس میں کسی قسم کی ایکسیپشن نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم نے کہا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اگر تم مجھ پہ ایمان رکھتے ہو تو وہ اتنی بڑی ویلیویشن کا حامل ہے کہ کوئی گناہ بھی اس کے سامنے قابل معافی ہو سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم پہاڑوں جتنے گناہ کر رہے ہو، تمہاری زمین کا کیا حصہ ہے اس کائنات میں؟ یہ میرے اوپر ایک اینڈرومیڈا گیلیکسی کھڑی ہے، اس کے آؤٹ میں بھی 1 خرب ستارہ، اندر بھی 1 خرب ستارہ، بالکل قریب ہے، نظر آتی ہے رات کو اگر جان کے دیکھو۔ اس کے اندر بھی 1 لاکھ ستارے ہیں، باہر بھی۔ او بھائی اتنے بڑے رب کائنات، یہ زمین کی حیثیت کیا ہے کہ اگر ساری دنیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی حیثیت بنا کہ اگر ساری دنیا کے جنگلات اکٹھا کر کے ان میں ایک چھلا ڈال دو تو پھر دنیا کو ڈھونڈتے پھر نہیں ملے۔ اسی طرح اب ادھر جو سائنسدان کیا کہتا ہے، سائنسدان یہ کہتا ہے اگر ساری دنیا کے صحرا جمع کر لیں تو ان میں سے 1 ذرہ ہماری دنیا کو ایویلیویٹ نہیں کرتا یونیورسل ایوریجز میں۔ کیا بات ہے دونوں کی؟ ایک سائنسدان نہیں تھا مگر مثال وہی ایسی دے گئے، اور ایک طرف سائنسدان ہے اس نے بھی مثال ایسی دی۔ اتنی بڑی کائنات میں ایک دفعہ خدا نے کریم کو کافی دوربینیں لگا کے، خودبینیں لگا کے تمہیں دیکھنا پڑتا ہوگا۔ اس لیے وہ کہتا ہے یار تمہارے کتنے گناہ ہیں، کیا ہیں؟ یہ جو امیبا پروٹیس سے پروان چڑھا ہوا انسان ہے، سنگولر سیل سے بڑا ہوا انسان، اس کی حیثیت کیا ہے؟ تم کس چیز کو گناہ کہتے ہو؟ میں گناہ سے غرض نہیں رکھتا، مگر جو چیز میں نے تمہیں دی ہے نا اس سے میں چلا مانوں گا۔ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں نے تمہیں دے دی ہے نا، یہ جو تمہیں امانت عقل میں نے دی ہے نا، اور جس کے بارے میں کہا تھا کہ اگر تم اس کو پراپرلی یوٹیلائز نہیں کر سکے تو میں نہیں بخشوں گا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ،
تمام عقل و معرفت ایک کام کے لیے دی ہے، اما شاکر و اما کفورا، چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا انکار کرو. So I think the only benefit, the only religion with us lies کہ خدا کو لا شریک مانو اور محمد رسول اللہ کی محبت کو بھی لا شریک حاصل. اس کے علاوہ مذہب کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کتنا چاہتے ہو، مجھے کتنا چاہتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ اپنی جان سے کم ہر چیز سے بڑھ. فرمایا رسول عمر ایمان مکمل نہیں ہوئے گا جب تک مجھے اپنے سے بھی اپنی جان سے بڑھ کر بھی نہیں چاہو گے. فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ آج کے بعد آپ مجھے میری جان سے بھی عزیز ہیں. فرمایا جانتے ہو ایمان کی حلاوت کیا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ، فرمائیے کہا اللہ کو ایسے مانو اس میں کوئی شریک نہیں اور مجھے ایسے پیار کرو جس میں کوئی شریک نہ ہو، ہر چیز سے بڑھ میرے سے محبت ہے. اور تیسری چیز ہے کہ اسلام کے بعد کفر کو پلٹنا ایسا برا جانو جیسے سانپ کے منہ میں ہاتھ دینا. یہ دین ہے حلاوت ایمان کا باعث. یہ جتنی احادیث میں آپ کو سنائی ہے کوئی بھی انریگولر نہیں ہے، کوئی بھی کم تر رینک کی نہیں ہے، یہ سب اعلیٰ صحیح ہے ان کی حدیث ہے اور اس کے اوپر بھی اصح صحیح ہے ان کی حدیث ہے. ان میں کوئی مبالغہ پایا نہیں جاتا. This is the truth of religion. The truth of religion صرف محمد ہیں، امین ہیں، صادق ہیں. And rest the story. دیکھو کتنے افسوس کہ یہی امت مسلمہ ہے جو دنیا کا واحد ٹائٹل ہے اللہ کے رسول کا، وہ بھی ان سے چھین کے اپنے لوگوں کو دے دے. وہ کوئی اور امین اور صادق ہو سکتے؟ جو سیاست میں اتنے بڑے امین اور صادق آپ لے آئے ہو، یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ یہ تو اگر میرا بات چلے میں ججز کے سامنے بخدا کہہ سکتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ میں ان سارے جھوٹوں پہ میں امانت و صداقت رسول کی توہین کا الزام ہوں. اس کائنات میں صرف ایک شخص صادق اور امین ہے. It's not the title of generality. وہ تو کوئی نہیں کہ مزار مبارک میں لکھا، مجھے کوئی بتا دو کوئی شخص جو مر جائے گا تو لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین. اور کون ہے بھیا؟ آپ زیادہ زیادہ یہی جملہ لکھو کہ بقدر استطاعت امانت برتیں گے، بقدر استطاعت صداقت برتیں گے. یہ جائے کہ آپ صادق اور امین، ایک واحد پوری کائنات کا واحد ٹائٹل. اور یہ دیا کس لیے دیا تھا؟ اس پر تو قرآن کھڑا ہے. اس صداقت اور امانت پہ تو قرآن کھڑا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ کی صداقت پہ ایمان نہ رکھیں جس کو خدا کی کتاب کو کیسے مانوں گے، اور اگر امانت پہ یقین نہ رکھیں جس کی کچھ آیات کو غائب مانیں گے. آپ کو پتہ ہے ہم سوچیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اگر رسول اللہ قرآن میں کچھ چھپاتے تو وہ آیات ضرور چھپاتے جن میں انہیں زید کی بیوی سے شادی کرنے کا حکم دیا گیا. تو میں حیران ہوں ہماری قوم کس قسم کی حماقتوں کو جا رہی ہے. کمال ہے کہ اللہ کا رسول یہ تو بہت ہوا، کبھی ان کی ختم المرسلین کا ٹائٹل ادھر ادھر کرتے رہے، اب رہنے لے دے کے اب صادق و امین کا ٹائٹل ادھر کرتے رہے. شبہ ہے کہ کل ان کا کوئی تعاقش بھی اور سملی بھی نکال لیں گے. معاذ اللہ و استغفر اللہ. خدا ہمیں توفیق دے. اور یہ زوال امت مسلمہ جلد نکلنے والا ہے. خدا ہمیں توفیق دے کہ we should be back. واپس آنا بڑا ضروری ہے، اپنے گھر آنا. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ایک پرندہ بڑی دور نکل جاتا ہے چلتے چلتے، شام پڑتی ہے تو گھر واپس آتا ہے. جواں مرغے کے در صحرائے ہر شام کو شاید پر بفکر آشیانہ.
Sadaq Allah wa Rasul sallallahu alayhi wa sallam. May Allah bless you and may Allah give us the honor and respect to be worthy children of the Prophet. بس وہ تو ہے بسا آرزو کے خاک شدہ. قاضی حضرات ایک کوشچن تو ہے مگر اس کوشچن کی کچھ اسپیسیفکیشن نہیں ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ ان کے تو بے شمار معجزے تھے, شروع سے ان کے معجزے تھے. یعنی ان کو لہن داؤدی بھی معجزہ تھا کہ whenever he would go out اور کوہ سنائے, پھر جب بھی وہ اپنے حمد پروردگار کو شعر اور اس میں سوز میں بیان کرتے تھے. پھر دوسرا ان کا جو معجزہ تھا وہ وَلَوْ أَنزَلْنَا الْحَدِيدَ کہ جب لوہا نازل ہوا تو اس پیغمبر کو اسے ڈھالنا, اس کی ڈھالیں بنانی وہ سکھائی گئی. پھر تیسرا معجزہ ان کا جو قتل داؤد جالوت کہ جالوت کو میدان جنگ میں مارنا تھا کہ ایک کوپن کی مدد سے اسپیشلائزڈ ایک انہوں نے ایک پتھر سے جو گلیل میں بنا ہوا تھا اس کی وجہ سے قوم عمالقہ کے سب سے بڑے جو ہیرو تھے اس کو ایک پتھر کی زد میں مار دیا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کا بعد میں بھی ان کے اگر آپ کو صحیح بتاؤں کہ جب وہ ایک دفعہ ان سے حکومت چھن گئی تھی تو پھر وہ 12 برس انہوں نے جو چلا کھینچا تو وہ ایک پہاڑ پہ بیٹھے رہتے, بنسی بجاتے رہتے تھے, گیت گاتے رہتے خدا کی. تو پھر ان سے کہا گیا جب 12 برس کے بعد جب شام سے ایک بکریوں کا قافلہ آئے گا اور اس قافلے کے آگے ایک ایسی بکری چل رہی ہوگی جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہوگا تو پھر دوبارہ آپ کی سلطنت تو سال کچھ بحال ہو جائے گی. تو 12 سال وہاں بیٹھے رہے, بلکہ آج بھی صبر کا چلہ حضرت داؤد کے برابر 12 سال سمجھا جاتا ہے. اس لیے اگر کسی پہ تنگی کے 7 سال ہو تو حضرت داؤد کے درود و سلام بھیج کے 5 سال پوری کرنے کی جرت کریں. یہ سب سے بڑا جو معجزہ تھا حضرت داؤد کا وہ تھا کہ وہ لوہے کو جو قرآن کے مطابق ہے کہ وہ لوہے کو ڈھال دیتے, ہاتھوں کے ساتھ ڈال دیتے. مزید کوئی دوست اگر سوال کرنا چاہے تو وہ لکھ کر بھیج سکتا ہے. سر ایک کوشچن ہے آپ کے لیے. جی جی. کیا میوزک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, اور کس ایکسٹینٹ تک ہے؟ کس کے بارے میں؟ سر میوزک کے بارے میں. میوزک کے بارے دیکھیں بات سنیں, جیسے میں نے ابھی آپ کو کہ لسان داؤد ہے اس میں میوزک ہے, آواز سریلی ہے, خوبصورت ہے, اور اس میں تو کوئی حرج نہیں ہوا, بلکہ اس سے پہلے بھی سور اور تال چلتے رہے. میوزک باقی چیزوں کی طرح بیلنس میں ہے, یعنی اگر یہ آپ کو فرائض پروردگار سے غافل نہ کرے اور فوائش کو مائل نہ کرے تو آپ سنتے رہو, آپ کو کوئی پرابلم نہیں. مگر بلکہ یہی چیز تو آپ کی نماز کو بھی چلی جاتی ہے. سچ پوچھو کہ نماز وہ ہے جو دکھاوے کی خاطر ہے, بلاوے کی خاطر. ہمارے سارے پیر فقیر لگے ہوئے ہیں اور اپنے گھونگھٹ نکال کے لوگوں کو کنونس کر دیں کہ وی آر ویری پیور, کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد زاہوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیب. اسی طرح جب آپ یہ علماء اور دوسرے لوگوں کے بارے میں اقبال ہی کہتا ہے کہ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا, ہر خلقہ سالو اس کے اندر ہے مہاجر. تو یہ ساری باتیں جو ہیں کسی بھی چیز کی ویلیویشن چینج ہو سکتی سوائے اس کے جو مطلق حرام ہے, باقی چیز اپنے گمان اور افیکٹ کے ساتھ ہیں. اور حرام مطلق میں اللہ نے 4 چیزیں نما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. وہ اہل بہ لغیر اللہ کی اس صفت میں میوزک بھی آتا ہے کہ اگر آپ خدا کے پریسنٹر ہیں, ایک تو نا خدا کے لیے, مگر اگر خدا کے دائرہ کار میں میوزک سن لیتے ہو. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی بڑی حدیث ہے جو شاید قانون ہے اور بہت بڑا قانون ہے, مگر اس کو ابھی استعمال نہیں کیا جاتا. ہمارے جب تک مذہبی قوانین نہیں بنتے اس وقت تک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی اتنی بڑی لبرٹی مل بھی نہیں سکتی. آپ نے فرمایا کہ نگاہ جب غلط چیزیں دیکھتی ہے تو زنا کرتی ہے, کان جب غلط سنتے ہیں زنا کرتے ہیں, زبان جب بولتی ہے غلط تو زنا کرتی ہے, ہاتھ جب چھوتے ہیں تو زنا کرتے ہیں. مگر اس پہ صرف فروج, اس پہ
تصدیق کرتے ہیں. اگر آپ اس حدیث کو ذرا غور سے دیکھو تو بڑا آسانی سے سمجھ آتا ہے کہ all door visual and non-visual and touchable crimes are not confirmed unless you practically go for the ultimate cohabitation کو آپ نہیں جانتے. اور اس قانون سے فرض کرو اگر وہ منزل نہ آئے جس کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ کیا ہے تو یہ تمام مفروضات میں نان اسرٹیبل کرائم بنے گا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور اس میں کوئی قانون لاگو نہیں ہو سکتا. یہ وہ چیزیں ہیں ان میں میوزک بھی آپ شامل کر لو, تاش شامل کر لو, اس میں چوسر کھیلنا, ان کی سب کی برائی اس وجہ سے آئی تھی کہ ان کی مشغولیت نے بڑے بڑے بادشاہوں کو ان کے ضروری اعمال اور اصولی کاموں سے فارغ کر دیا تھا. اس وقت سے اقبال بار بار یہ کرتا ہے کہ شراب یہ وہ ان ساری چیزوں نے مسلمانوں کو غافل کر دیا. فار ایگزامپل شراب کے بارے میں وہ حکم ہے جو اپیرنٹلی کوئی بیسی نہیں کرتا. اب مجھے بتاؤ کہ خدا آپ سے آ کے کہو, یعنی یوں تو شراب کے لیے جو حکم نہیں اترا اس کا یہ پازیٹیو نہیں ہوا, حالانکہ اس کے درجہ وار حکم بھی اترے ہیں, مگر سب سے بڑا حکم ہے جس کو آپ سمجھ نہیں سکتے کہ جب اینڈ کرتا ہے آیت کو کہتا ہے فَحَالَ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. اگر فرض کرو مجھے خدا براہ راست اتر کے پوچھتا ہے بندے چلو تم نے پی ایک دفعہ اب باز آ جاؤ گے نہیں, فَحَالَ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, تو آپ کیا جواب دیکھ رہے. یہ سب سے سخت حکم ہے جو بظاہر کسی کو محسوس ہی نہیں سخت ہوتا. علامہ اقبال کے بیٹے کو بھی نہیں فیل ہوا کہ میں کیا یہ مجھے کیا کہہ رہا خدا. پہلے تو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ قریب نہ جاؤ شراب کے, دوسری مرتبہ کہہ رہا ہے کہ پھر تمہیں اپنے یار لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کہ نشے میں نمازیں نہ پڑھو, اتنا وقفہ نکال دو بیچ میں. مگر تیسرے میں تو کہتا ہے کہ میں تمہیں کہہ دیا ہے کہ یہ بدتمیزانہ کارروائی ہے, بے ہوشانہ بے مروتانہ کارروائی ہے, یہ تمہیں ذلیل و رسوا کرے گی, فرائض سے غافل کرے گی. اب بتاؤ فَحَالَ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, تم باز آؤ گے کہ نہیں؟ پھر کیا جواب ہے؟ یہ دیکھو مجھے نہیں آپ نے جواب دینا, اس سے ڈالنا تو فَحَالَ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, باز آؤ گے کہ نہیں؟ اب مجھے نہیں پتا کون کہے گا میں تو نہیں باز آتا, اللہ جو مرضی کر لیتا ہے. اس لیے میوزک کے بارے میں اسپیسیفکیشن نہیں ہے, بلکہ اللہ کے رسول نے ایک دفعہ جب بڑا اچھا شاعر تھا عرب کا اور شاعر تھا, شاعری کے بارے میں بھی کہا کہ اس کی زبان سچ بولتی ہے, یعنی وہ اللہ کے کلام میں اچھا ہے. اسی طرح حضرت جو شاعری میں شاعری اور میوزک اور یہ سب ایک ہی جیسی چیزیں ہیں, ان کی ویلیویشن فائن آرٹس میں کر لو یا خرافات میں کر لو, یہ دے آر ٹو ڈفرنس ہیں. اگر یہ آرٹس اور ویلیویبل ہو جائیں تو دے آر ویلیویبل, مگر اگر یہ دوسری سم چلے جائیں کہ یہ زنا و شراب کو جائے تو خرافات بن جائے, یہ امت خرافات میں کھو گئی. صاحب ایک سوال ہے کہ آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا, ایک وقت ان کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کا پس منظر جاننا چاہتا ہوں کہ گناہ کی معافی کے لیے کنفیشن ضروری ہے. یہ حضرت یونس بن متی کا کلام ہے اور وہ شہر حمص میں تھے. بلباک اور حمص ان کی پیغمبری کا زمانہ تھا, تو بڑی دیر تبلیغ کرتے رہے, کچھ رسپانس نہیں ملا. تو حضرت یونس اپنے جب بڑے تنگ آ گئے, ان کے ایک شاگرد بھی تھے ساتھ, یرمیا نام ہے اس کے ساتھ, مجھے ایگزیکٹ یاد ہے. تو وہ نکلے اور انہوں نے ان کو بدوا دی, اور بدوا کے طور پہ جو ٹائم فکس, پہلے تو انہوں نے مذاق اڑایا, مجھے جب ٹائم فکس ہوا تو سرخ رنگ کے خوفناک بادل جو ہے اس سرزمین پہ آ کے چھا گئے. حضرت یونس بدوا لے کے نکل آئے. جب نکل آئے تو بعد میں ان کے جو نائب رہ گئے تھے وہ اس قوم کے پاس آئے گئے, کہتے تم نہیں پا سکتے, یہ دیکھتے ہو آسمان کیا حال ہے, تم بھی گئے بچے بھی گئے. وہ ڈر گئے. ایکچولی وہ بڑا بلیغ شخص تھا, اس نے اس انداز سے ان کو دھمکایا ڈرایا کہ وہ سارے ڈر گئے. ڈر کے اس کو صاحبان کا عذاب کہتے ہیں کہ بادل اوپر اس طرح آگے صاحبان کی طرح تن گئے, ان کے وہ چوکنگ شروع ہو گئی. تو وہ
ابھی بلکہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ پچھلے 2 مہینے پہلے حضرت یونس کے شہر کی جو ہے پوری وہ کھدائی ہو گئی. جب وہ کیونگ سم تھنگ ہے تو پورا شہر بیچ میں سے نکل آیا حضرت یونس. تو اس کی وجہ سے وہ اتنے ڈرے. تو دیکھا کریں کیا, تو دیکھا سارے بال بچے لے کے فلاں میدان میں آ جاؤ اور اپنے پیغمبر کے توسط سے خدا سے معافی مانگا. سو وہ نکلے, انہوں نے معافی مانگے, عذاب ٹل گیا, اللہ نے ٹال دیا. ادھر حضرت یونس علیہ السلام کو پتہ لگا کہ عذاب سزاب کو کوئی نہیں آیا. وہ جیسے کہ روٹھے بلما سخت ناراض ہوئے اللہ سے. یہ گناہ نہیں تھا ان کا, بڑے آسودہ خاطر ہوئے اور ناراض ہوئے کہ اچھا یہ کچھ میں نے آپ سے پہلے جملہ جانے اللہ کے کو پیغمبر سارے ہی کہتے ہوں گے ہمیں کس بلا میں پڑھا دیا, اور کہتے ہیں پیغمبر کی بلا بھی بہت بڑی ہوتی ہے. تو کہا کمال ہے جی, آپ نے مجھے ہی غلط ثابت کر دیا. اب ان کو بیچ کی سٹوری کا نہیں پتا تھا کہ کیا ہوا کہ انہی کے ریفرنس سے وہ نائب کیا بچایا ہوا. مگر یہ جو بات انہوں نے کی جب مچھلی کے پیٹ نے اگل لیا اور جو اس میں کوئی وہ نہیں تھا, معجزہ نہیں تھا. یہ جو ایفیکٹ تھا نا مچھلی کے پیٹ کا, اٹ واز اے پراپرلی اے بگ ویل جس نے ان کو لیا اور ان کے منہ میں رہے. آپ کو پتا ہے ویل کا منہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ریل کا ڈبہ اس میں آ گیا. وہاں یہ جو ان کے باڈی فیٹس تھے بالکل ویسے تھے جیسے کسی اور پہ ہوتے. He was provided with air but nothing else. اس وقت اللہ کے معتبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس بن متی نے فَظَنَّا أَلَّن نَقْدِرَ, اس نے گمان کیا کہ ہم اس کی اس بدگمانی کا اس کو سزا نہیں دیں گے جو اللہ پہ کی کہ اللہ you let me down. ایکچولی جو اصل میں یہاں اگر پورا المیہ دیکھو نا تو پروفٹ was telling God you let me down, میں تو عذاب دے کے نکلا ہوں اور تم نے مجھے اس کا شرمندہ کر دیا انہی لوگوں میں. تو وہ اصل میں پروردگار نے ایسا نہیں کیا تھا, ایسا بالکل نہیں. انہوں نے اللہ نے بھی اپنی حکمت عملی, وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد اس کا قرآن ہی میں ذکر آتا ہے. تو اللہ نے فَظَنَّا أَلَّن نَقْدِرَ, ہم نے اسے ایسے گھیرا کہ اس کا خیال تھا, اس کا گمان تھا کہ ہم اسے گھیریں گے نہیں. فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ, اب جسے اللہ ظلمات کہے وہ کتنی بھیانک کنڈیشن ہے. اس ظلمات پہ پھر اس نے صدا دی لا الہ فَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اب یہ جملہ بہت سارا, یہ اتنا سارا جملہ کہ اگر میں اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کروں تو آپ کہو گے یہ بھی کوئی جملہ ہے. It is equivalent to saying sorry. اس میں جملہ کا ترجمہ یہ ہوگا کہ oh God you are perfect, I'm not, I made a mistake, I'm sorry. یہ اتنا سادہ ہے, ورکیبل ہے کہ اس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک, تو خطا سے پاک ہے, you make no mistake, یہ تو میں ہوں, انی کنت من الظالمین, میں تو پرفیکٹ نہیں ہوں, میں تو I made a mistake, I'm sorry. تو خدا کو یہ انداز اتنا اچھا لگا, یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ اتنا اچھا لگا کہ اس نے کہا نہ صرف یہ کہ میں نے یونس کو نجات بخشی, جب وہ واپس آئے تو قوم کتنے میل آگے بڑھ کے ان کے ساتھ کو لینے آئے, ان سے محبت کا اظہار کیا. مگر اس وقت ان کو یہ فیل ہوا, تب یونس کو احساس ہوا کہ میرے بہائنڈ اللہ نے اپنا کام کر دیا اور میری عزت اور بڑھا دی. مگر جب وہ سارا کچھ ہوگا تو خدا نے کہا کہ میں نے یونس کو نجات بخشی, خالی ادھر نہیں ہوگا. یہ جملہ اسے اتنا پسند آیا, لا الہ الا انت سبحانک. فرمایا کذالک ننجی المؤمنین, قیامت تک جب کوئی مومن مجھ پہ اعتبار کرنے والا اس لہجے میں مجھ سے معافی مانگے تو اس کو بھی نجات. یہ اتنی بڑی گارنٹی ہمارے پاس کچھ آیات میں بہت بڑی بڑی گارنٹی موجود ہے. ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم کی خوش بتیاں اگر بتیاں لگا دوں کہ لاکھ پورا کریں, وہ نہ کرو نہ کرو, تھوڑا سا پڑھ لو یار, روز پڑھ لو لا الہ الا انت سبحانک, 100 دفعہ پڑھ لو, 50 دفعہ پڑھ لو,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی حدیث مبارک ہے کہ جس نے بیماری میں 40 دفعہ آیت کریمہ پڑھی وہ صحت یاب ہوگا، اور اگر مر جائے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اب اتنی بڑی گارنٹیز کے باوجود I don't know, we are skeptics, we are living in a modern time۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم دور حاضر کی احمق ترین باتوں پہ اعتبار کر رہے ہیں۔ اگر میرے پاس چوائس ہوگا کہ میں نے زمینی حقائق پہ اعتبار کرنا ہے کہ میں نے آسمانی حقائق پہ اعتبار کرنا ہے، اور میں تو مجھے تو دیکھ چکا ہوں، میں تو بڑی لمبی زندگی دنیا میں گزار چکا، مجھے پتا کہ زمینی حقائق جو 99% جھوٹے نکلتے ہیں، میں تو پھر ادھر ہی اعتبار کروں، کم از کم جہاں پرسنٹیج رائٹیسنس کی 99%۔ لیکن مذہب تو کبھی خراب نہیں رہا۔ I was delivering a speech in England، تو میں نے کہا مجھے بتاؤ، میں ایک آپ کو دیتا ہوں کہ یہاں اونز آئے 70,000 جو ہے بدھسٹ اس وقت وہاں اپنی تعلیم پوری کر رہے ٹیکسلا۔ جب میرے ڈسیشن انہوں نے کہا کیا کریں، اپنے پیغمبر کی مانیں یا وہ سب مارشل آرٹس کے اسپیشلسٹ ہیں، یا وہاں سے لڑیں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ہمارا پیغمبر پیسیفسٹ تھا، مہاتما سدھارتھا بدھا پیسیفسٹ تھا، ہم اپنے پیغمبر کی مانیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ مان لیے، گدلے رکھ لی، 70,000 بدھ قتل ہوا ہنس کے ہاتھ۔ اینڈ بلیو اس دن کا ٹیکسلا اجڑا ہوا جب ادھر ہوا۔ اب یہ ایک بڑی قوم کے اپنے پیغمبر کی پیسیفزم کو ماننے کا نتیجہ۔ شکر کرو آپ کو تو ایسے قانون حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیے۔ اب دوسری طرف دیکھو اگر تو وہی بدھ ہیں ادھر بیٹھے ہوئے جہاں 70,000 مسلمان قتل ہو گئے، تو آئی پٹ اے کوشچن کہ کیا یہ بدھ مت خراب تھا؟ مذہب تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ظالمان، نہ کرسچینٹی نہ ایون جوز کا ریلیجن بھی ایسا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ سارے کے سارے قانون اسلام میں موجود ہیں، وہ 10 جو ان کی پلیٹیں ہیں وہ اسی طرح محفوظ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، یہ وہ قانون ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، سارے وہی قانون، وہی 10 کمانڈمنٹس ہیں جو قرآن میں آئے۔ قرآن کو مجھے نہیں سمجھ آتی، میں ان کو صرف ایک بات کہتا ہوں، اگر تم خدا مانتے ہو تو تمہیں 5ویں کلاس کے بھی سبق دیے، 10ویں کے بھی دیے، 13ویں 14ویں 15ویں بھی، جب تم نے فائنل پوسٹ گریجویشن اس میں حاصل کر تو پھر اپنے نیم پلیٹ پہ میٹرک کیوں لکھنا چاہتے ہیں؟ اگر میں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لی ہے، جو مذہب میں پی ایچ ڈی کی ڈگری قرآن ہے، جب میں نے لے لیا ہے، میں نے تالمود پڑھ لیا ہے، میں نے تمہاری ساری کی ساری کرسچن جو ہے میں نے عہدنامہ عتیق پڑھ لیا ہے، جدید پڑھ لیا ہے، ایک ایک لفظ جو سلیمان نے کہا پڑھ لیا ہے، ایک ایک نغمہ یا پھر مجھے کیا پرابلم ہے جب قرآن تک آ گیا ہوں میں گریڈس طے کر رہا ہوں نا، ایک کے بعد دوسری کلاس پڑھا، تیسری چوتھی پانچویں۔ آدم کو تو صرف ایک آیت ملی تھی کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا گیا، انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک زندگی بھی چاہی گویا انسانیت بھی۔ دیکھو نا اب انصاف پہ مجھے جو قانون دیتا ہے خدا، کیا داؤد فیصلہ کر رہا ہے اور مانا نہیں جا رہا، سلیمان فیصلہ کر رہا ہے اور خدا کو پسند آتا، نہ قانون بھی دیا کہ کیوں پسند آیا، فَفَحَمْنَا سلیمان، کیونکہ جب تک ڈسکریشن آف دی جج نہیں نہ داخل ہوگی فیصلے میں، اس کی پیور اور نیچرل ڈسکریشن نہیں نہ شامل ہوگی، اس وقت کوئی بھی اس پیغمبری کے درجہ فہم تک نہیں پہنچ۔ حضرت داؤد کے فیصلے میں اللہ نہیں مانا اور سلیمان کے فیصلے کو داد دی، مگر ساتھ ایک جملہ لکھا، فَفَحَمْنَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو فہم و عقل و معرفت عطا۔ اب دیکھیے یہ عجیب و غریب بات ہے، but still these are the grades۔ اس سے کسی بات کا چھوٹا ہونا یا بڑا ہونا یا کسی پیغمبر کا، تمام پیغمبر جو ہے خدا کی تصدیق میں برابر ہے، مگر جس کی علم و معرفت زیادہ، وَفَضَّلْنَا بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی۔ پھر ظاہر ہے کہ اتنا بڑا جس کو ٹائٹل دے دیا،
اپنے ساتھ کا ٹائٹل دے لیا کہ وہ میری طرح رؤوف رحیم ہے، میں رب العالمین ہوں، یہ رحمت للعالمین ہے. اس میں کچھ زیادہ ہمارے پریجوڈسز نہیں ہیں. دیکھو میں بحیثیت مسلمان یہ میرے پریجوڈسز نہیں ہیں، مگر جو کتاب جس کے پاس ہے اس کا ریکارڈ کرنا پڑتا. جو کتاب ان کے پاس ہے اس کی بھی ہم عزت کرتے ہیں، جو کتاب ہمارے پاس ہے اس کو فائنلٹی آف ایجوکیشن سمجھتے. ظاہر ہے کہ یہ فائنلٹی ہے تو اس کے ہوتے. اب میں اس کو چھوٹا سا آپ کو بتا دوں، کسی مذہب سے پرخاش نہیں. اب تصوف کی فیلڈ میں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، تصوف میں دو کیٹیگری ہے کہ جب صوفیاء آپس میں جب ایکسپیرینسز ایکسپلین کرتے ہیں. کرسچن مسٹسزم سب سے بڑا اور ہائی ایکسپیرینس جو ہے کرسچنز کا وہ مراقبہ صلیب ہے، کروسیفکشن ہے. ایک یہ ایک ابتداء عیسیٰ کو اپنے بدن پہ وارد کرنا، یہ دو بڑے سب سے بڑے. تو جو صوفیاء کرسچن یا سینٹ نکلس وغیرہ یا سانتا صوفیہ، سانتا ماریا، یہ جب اندر گئی نا یہ مراقبات کے لیے، تو 40 دن کے بعد جب نکلے تو سینٹ فرانسس اسیسی بہت ہی مشہور ہے اس میں، اس کے گلے پہ نشان تھے صلیب کے جیسے کرائسٹ کے، اور اس کے بدن پر کوڑوں کے نشان تھے جیسے. تو یہ ہائیسٹ ٹروتھفل ایکسپیرینس بٹ ناٹ ود اس، کیونکہ ہمیں کتاب بتاتی ہے وما قتلوه وما صلبوه، نہ اسے قتل بھی کیا گیا نہ صلیب دی گئی. وما قتلوه یقینا، ایسا تو کوئی ڈرامہ پیش ہی نہیں ہوگا. اب بتاؤ کہ وہ جو مسٹک ایکسپیرینس ہے وہ کس چیز کو حاصل کر رہا ہے؟ دیکھو کوشچن یہ جب آ جاتی ہے اس قسم کی، ہم مذہبوں کے خلاف نہیں ہیں، مگر جب ہمیں خود ماننا ہے تو میں اس کو گلا نہیں کروں گا وہ کیوں مان رہا ہے، وہ سینٹ نکولس کو کیوں مان رہا ہے، سینٹ فرانسس کو کیوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں. مگر ماننا جاننا کیا، مجھے پتا ہے کہ قرآن کہتا ہے وما قتلوه وما صلبوه، نہ قتل کیا گیا نہ صلیب دی گئی. اس کا مطلب ہے ایسی کوئی چیز گزری نہیں جس کو وہ مراقبہ جس کا کر رہے ہیں. That is the only way to judge the truth. اور میں ہمیشہ ججز جتنے محترم میرے پاس آتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں یار ایک طرف ایسی لے جانی چاہیے جو خدا کے حوالے کرے. ہمارا اضطراب ذات، ہماری ڈیسیشن میکنگ، ہماری ایجوکیشن، اٹ کین پاسبلی فالٹر اینی ویئر. کام کہ یار میں صبح اٹھ کر خود یہ دعا پڑھتا ہوں کہ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ غیب و حاضر کے جاننے والے، تخلیقات کائنات کے عروج و زوال کو جاننے والے، تو فیصلہ کرتا ہے لوگوں میں اس بات میں جس میں وہ اختلاف کریں. تو یہ دعا فرض کرو جی ہم اگر ظاہر وکیل تو پڑھ نہیں سکتے، انہوں نے جان بوجھ کر غلط اور صحیح چننا ہوتا. Somebody has to defend the devil. سر ایک ہے کہ کوئی ایسی تسبیح عنایت کریں جو آدمی کے سکون قلب کا باعث بن سکے. خادم حضرات ایک تسبیح ایسی ہے جو ہمارا کانٹریکٹ ہے اللہ کا، اور وہ یہ کہتے ہیں ہمارا کاش کے معذر نظر دے. کبھی میرے دل میں بھی خواہش ہوتی ہے کہ کاش مجھے بھی مان آ جاتی، میں حساب و کتاب کے اس دیوار و عروج سے نہ گزرتا. کبھی اگر آپ پیچھے مڑ کو دیکھو تو زندگی میں بہت کم لمحات ایسے نظر آتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں انجوائبل ایپس. یہ ایک بہن مبارک کی دنیا ہے، اس میں کوئی ایک آدھ جو لافٹر کسی کا نکل آتا ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے. ہوتا ایک ہی ہے، کو 60-70 ہزار سامسونگ میں ایک ہی سانس ہے. تو اس میں ہمیں سب سے پہلے افسوس ہوتا ہے کہ واٹ از آور فالٹ، ہمارا قصور کیا تھا، کیوں پیدا ہو. اس پہ کوئی شک نہیں کہ دنیا کا بہت احمقانہ اپروچ ہوگی کہ میں یہ تسلیم کروں کہ میں آج خود یہ حادثہ وجود میں آیا. This thesis can never be supported. اب جب مجھے پتا ہے کہ یہ ہے تو میں اس سے سوال تو کر سکتا ہوں کہ آپ نے کیوں مجھے مصیبت میں، کہتا ٹھیک ہے ڈال دیا.
مگر اس کے عوض تمہیں میں نے ایک کانٹریکٹ لکھا. حضرت صاحب بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں مرضی سے نہیں لایا, پرابلمیٹک ہو گئی ہے تمہارے, مگر اس کے عوض میں نے تمہیں ایک کانٹریکٹ کے لکھ کے دیا. وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ رَحْمَةً, میں نے لکھ دیا ہے اپنے اوپر کہ میں ہر حال میں اپنی مخلوق پر رحم کروں. اب آپ خود بتا دیجیے, تو لوگ فضول بحثوں میں پڑ رہے ہیں. بھائی رحمت میں کسی صورت بھی جہنم آ سکتی ہے, ایسی نوٹ رحمت میں جہنم نہیں نہ آ سکتی, دوزخ نہیں آ سکتی. تو ہم اپنے مفروضہ فیئر سے جتنا آپ کا فیٹ اللہ پہ کم, یہ ایوارڈ ہے ہماری نہ کردہ گناہی کا کہ ہم اپنی خوشی سے نہیں وارد ہوئے. ہم تو آ گئے, انہوں نے لانا تھا مالک کو کریم, ہم آ گئے, مگر اس کے بدلے میں اتنی بڑی رعایت ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا اس کے بدلے رعایت کہ سارے گناہ معاف ہیں, اس کے بدلے میں یہ رعایت دی وَكَتَبَ عَلَىٰ, اور لکھ کے دے دیا ہے. کتاب میں لکھا ہوا, قرآن میں لکھا ہوا کہ میں نے لکھ دیا ہے کہ میں اپنے بندوں میں ہر حال پہ رحم کروں. مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئے کہ جب اس نے کہہ دیا کہ میں رحم کروں گا تو اس میں جہنم کہاں سے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. میں اس لحاظ سے کہتا ہوں کہ سب سے بڑی تصویر جو ہے وہ میرے نزدیک قرآن حکیم کی, اس کو اس پہ اعظم نبی شریف کرتے ہیں, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو we have to throw this ball of existence in the court of Almighty Allah's blessings. اور وہ یہ ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور اس کا اختصار یہ ہے کہ ہمیں لازم ہے ہم کہ اس کو یاد دلائیں کہ اللہ میاں یہ آپ کا لکھا ہوا ہے, میرا نہیں, کہ یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا کریم. یہ اس کی تسبیح ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ نے میرے بھائی سلیمان کو یہ خصوصیت دی اسی کی وجہ سے, لا الہ الا هو الرحمن الرحیم کی وجہ سے, وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. اسی کی وجہ سے وہ ہواؤں میں اڑتے تھے, اسی کی وجہ سے باقی چیزوں میں ان کا غلبہ تھا جنات پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دیکھیں جب ملکہ سبا کو خط کی ترسیل آئی تو انٹائر موومنٹ جو اسکائز میں ہوئی اور جب کنفیوژن اور ڈیفیوژن ہوا تو اس کے پیچھے بھی یہ کلمہ تھا, کیونکہ جب وہ خط اس کو پوچھا, اس نے اٹھایا تو اس پہ پہلا کلمہ یہ لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ وہ کلمہ ہے جو حضرت سلیمان کو خصوصی دیا گیا اور فرمایا میری امت کو عموماً دیا گیا. اب سب ہمارے ساتھ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں. I wish کہ ہم ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک تسبیحات شیخ عبدالقادر جیلانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, but that's not trustworthy, کیونکہ وہ ملاوٹ ہے. اگر آپ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر آپ 800 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں دن میں it will prove to be an اسم اعظم. بٹ آنیسٹلی میں شاید ان چیزوں پہ اتنا زیادہ نہیں رکھتا, مگر یہ تشریح خوبصورت ہے اور بہت بڑی ہے. اور دوسری اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے. یہ دو تسبیحات قرآن نے آپ سب کی ملکیت قرار دی جتنا. اور درود کے بارے میں سن لیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت کعب کو فرمایا رسول اللہ نے کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ تسبیح پڑھ لوں. فرمایا درود پڑھا. کہا یا رسول اللہ میں 1/3 درود پڑھا کروں. فرمایا نہیں اور پڑھا کروں. پھر فرمایا یا رسول اللہ میں نصف درود پڑھا کروں. فرمایا اور پڑھا کروں. فرمایا یا رسول اللہ میں درود ہی نہ پڑھا کروں. فرمایا کفایت کرے گا. یہ سب سے بڑی تسبیح ہے درود شریف کی, اور یہ آپ نے فرمایا کفایت کرے گا. ٹو بی ویری آنیسٹ ہم لوگ کچھ چیزوں کے شکار ہیں, اوہام کے شکار ہیں. کپڑا خراب ہو تو دودھ نہیں پڑے, دیکھیں نا.
اگر ہمارا وضو نہیں ہے تو درود نہیں پڑھنا ہے. ہم یہ از خود اس کے شکار ہیں. ہم 24 گھنٹے وضو میں رہنے کی کوشش کریں گے تو اب نارمل ہو جائیں گے. ہم بہت سی خدمات سے جہاں تو میرا خیال یہ ہے کہ جی ہمیں اگر وہ احادیث سنا دیں تسبیحات کے لیے تو وہ آپ کی زندگی بڑی آسان کر دے. فار ایگزامپل جب ام المومنین عائشہ صدیقہ سے باب جنابت میں پوچھا گیا کہ کیا وہ اس حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے تو آپ نے فرمایا وہ ہر حال میں خدا کا ذکر کرتے. تو تسبیح کے لیے تسبیح کو اسی لیے اللہ نے بڑا کہا ہے کہ نماز مینرزم میں ہے, قرآن مینرزم میں ہے, اس کے قیود ہیں, حدود ہیں, مگر تسبیح پہ کوئی قید. جیسے حضرت یونس نے کہا کہ بلا میں وہاں کہاں وضو ہوتا تھا, کہاں غلاظت تھی. تو میں ایک پاس اس کا پہلو بھول گیا کہ جب حضرت یونس بعد آیا کدو کی بیل زیادہ عزیز رکھا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کدو بڑا پسند تھا, تو اس کی بیل کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو جب اس نے سایہ کیا حضرت یونس کا تو آپ کو بڑا آرام آیا کہ اس کے سائے میں بڑی مٹھاس تھی. تھوڑی دیر بعد سکھا لیا تو حضرت یونس تھے بڑے وسیلے سے ہاتھ مار تھوڑی قلعہ شلہ کرتے رہتے تھے. تو یا اللہ یہ کیا ایک چھوٹی سی بیل تھی, اس کا مجھے سکون متو نے وہ بھی اٹھا لی. تو اللہ نے کہا یونس میں نے 1,00,000 لوگوں کا شہر بسایا تھا, مجھے انہیں تباہ کرتے افسوس نہ ہوتا جس پہ تمہیں مجھے دکھ نہ ہوتا اگر میں 1,00,000 انسان تباہ کر دیتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو قرآن سے بڑی ایزیلی سمجھ آتے ہیں مگر سکولز میں نہیں سمجھ آتے. تو بے ویری یہ ایسے اگر آپ خود قرآن شریف پڑھو تو آپ کو پتہ لگے, مگر اسکول آف تھاٹ سے نہیں سمجھ آتے. وہاں ایسی فکسٹی ہوتی ہے نتائج کی کہ آپ جو مرضی کر لو, اگر آپ کے استاد نے نہیں کہا تو نہیں. میں ایک مسئلے میں ایک صاحب کو کہا کہ جناب وہ اللہ کے رسول یہ حرکت نہیں, وہ سارے مولوی ادائی ہر صاحب ہے ادھر مجبوری ہے. My only suggestion for a better education in religion is کہ please kindly look کہ آپ کی سورسز کا, ہم سورسز کو اس طرح نہیں کم کریں. میں اگر آج کے عالم سے میں نے اگر مشورہ لینا ہوگا تو میں تب لوں گا اگر مجھے اس سے بہتر کلوزر اتھارٹی نہ ملے گا. سو میں اپنی ساری زندگی میں آپ کو اصول علم یہ رکھا ہے کہ اللہ نے کتاب دی, رسول اللہ نے پڑھائی, جن پہ پہلا سبق پڑھا گیا ان کے رزلٹ بھی پتہ ہے, اللہ راضی ہو گیا, بس اس سے آگے نہ پڑھو, ادھر تک رہو تو خطرے سے خالی ہو. اللہ اور رسول اور اس کے اصحاب یہ وہ اصل تعلیم ہے جو آگے جاتی ہے. باقی تو ہمارے لہجے سے لوگ ہیں, آپ یو کین کنٹیسٹ دیئر اوپینین, یو کین گیو یور اون اوپینین. بلکہ مجھے وہ ایک آخری جو بیانی پہ رکھا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت بارش کی طرح, بڑی خوبصورت بات فرمایا, میری امت بارش کی طرح. پتہ نہیں اس کا پہلا حصہ ٹھیک ہے کہ آخری حصہ ٹھیک ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اس آخری حصے میں نکلیں اور ہم اللہ کے رسول کے شکر گزار ہیں کہ 1500 برس بعد بھی ان کی علم و حکمت کا فیضان اور صدقات ہم تک پہنچے ہیں. اور الحمدللہ کہ ہم کسی بھی جال ساز کے نہ عبادت گزار ہیں نہ اس کی عقیدت مند ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی خدا اور رسول کی محبت بڑھتی ہے اتنا ہی ہمارا علم بھی بڑھتا ہے. یہ اعتدال کی شرط ہے. وما علینا الا البلاغ. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللهم انا نسألك بانك انت الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انا نسألك بان لك الحمد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك الحمد المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اپنی اپنی دعا مانگ لیں. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک.
اللهم اجعل اوسع رزقك عليك عند كبر سني وانقضاء عمري. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك العفو والعافيه. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجبن والكسل والبخل. اللهم انا نسالك من فضلك ورحمتك فانه لا يملك الا انت. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل عليه كلما ذكرك الذاكرون. اللهم صل عليه كلما غفل عن ذكر الغافلون وسلم تسليما كثيرا. Thank you very much.